استاذ محترم فضیلت الشیخ جناب مولانا خالد حسین عمری مدنی حفظہ اللہ اپنے منفرد انداز میں بہت ہی قیمتی باتیں بتا رہے تھے. میں سامعین و سامعات سے گزارش کرتا ہوں کہ استاذ محترم ایک طویل سفر کو طے کر کے ہم تک پہنچے ہیں. ویسے تو استاذ محترم فضیلت الدکتور امان اللہ المدنی حفظہ اللہ کے ادارے معہد حسن البنات میں دستار فضیلت فارغ ہونے والی طالبات کے لیے غالباً بخاری اور ابو داؤد کی آخری حدیث کے درس کے لیے آئے تھے. لیکن ہمیں معلوم ہونے پر ہم نے استاذ محترم سے صبح رابطہ کیا. استاذ محترم کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. استاذ محترم نے انکار نہیں کیا اور ہمارے درمیان تشریف لائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے, بآسانی آپ کو اپنے منزل تک پہنچائے, آپ کے لیے آپ کے سفر کو آسان فرمائے. آمین. اس کے بعد بلا کسی تاخیر میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ جناب مولانا عبداللہ زبیر السلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین و سامعات کو نوازیں. فضیلت الشیخ جناب مولانا عبداللہ زبیر السلفی مدرس جامعہ سلفیہ بنارس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في مسنده بسند صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء
ثم الأمثل فالأمثل فإن كان في دينه صلابة أو شدة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة يبتلى الرجل أو ابتلي على حسب دينه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم صدر مجلس، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور اس ملک نیپال کی وہ سیاسی شخصیات اور سماجی شخصیات جو ابھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور اس مجلس کے اندر ہمارے اس امت کے بزرگ حضرات، ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور نوجوانان اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم تمام لوگوں کو بشمول میرے آپ تمام کو یہاں پہ اکٹھا ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر جہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں، اور وہ نبی آخری نبی، اس قدر مقدس نبی، اس قدر معتبر نبی کہ آج اس نبی کی بعثت کی ہی بنا پہ، اس نبی کے نبی بنائے جانے کی بنا پہ ہم اور آپ یہاں پر اکٹھے ہیں، موجود ہیں۔ آج اس مجلس میں کئی نوجوانان اور کئی حفاظ کرام کی یہاں پر دستار بندی ہوئی، جس میں اس امت کی ایک بچی بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس قرآن کو کہ جس کو انہوں نے حفظ کیا ہے، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے مضمون کو سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آج اس امت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ تو حافظ قرآن ہے، لیکن ہم میں سے جو عام لوگ ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کیا خطاب کیا ہے۔ ہم قرآن کریم کو بطور تعبیر کے کبھی استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کو ہم شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور یہ کہ اسے جلدانوں میں اور تاپوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں۔ ایک بات غور سے سنیں، آج انٹرنیٹ میڈیا اور موبائل کا دور ہے، لیکن آج بھی موبائل پر میسیجز آتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ یا مختلف قسم کی کمپنیوں کی طرف سے بھی میسج آتے ہیں۔ جو آدمی نہیں جانتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اپنے جانکار آدمی کو کہتا ہے کہ بھائی بتا دو اس میں میسج کیا لکھا ہوا ہے، انگریزی میں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج سے کچھ دنوں پہلے، کچھ سال پہلے، جب یہ اینڈرائڈ موبائل نہیں تھے، لوگ ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتانے کے لیے خط بھیجا کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ لوگ کام کرتے تھے، اور ان لینڈ لیٹر، انتردیسی اور پوسٹ کارڈ مختلف طریقوں سے لفافوں میں خطوط آیا کرتے تھے، جاہلوں کے پاس بھی، پڑھے لکھے کے پاس بھی۔ اگر کسی جاہل شخص کے پاس جو پڑھنا نہیں جانتا، اگر اس کے بچے نے کہیں سے خط لکھا ہے یا اس کے کسی عزیز کا خط آیا ہے، تو وہ گاؤں کے پڑھے لکھے آدمی کو ڈھونڈتا تھا اور کہتا تھا کہ بھائی بتاؤ اس قرآن کریم میں یہ جو خط ہے اس کے اندر میں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے بتا دو، کیا کسی چیز کے بارے میں اس نے خوشخبری سنائی ہے یا کوئی غم کی خبر ہے؟ لیکن ہائے ہائے افسوس، اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے بیٹے نے خط لکھا اور وہ آدمی اس خط کو کہے کہ میرے بیٹے نے، میرے عزیز نے خط لکھا ہے، میرے کسی قریبی رشتے دار نے خط لکھا ہے، اسے خط کو عطر اور خوشبو لگا کے بہترین کپڑے میں لپیٹ کے اور مکان کے اندر گھر کے سب سے اونچی تاپ پہ اگر رکھ کے پڑھ کے اس کو دیکھا ہی نہ کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے، احمق ترین شخص ہے۔ آج ہم مسلمان انتہائی بے وقوف اور احمق ترین اس لیے بنے ہیں، انسانوں کا خط اور موبائل کمپنیوں کے میسج کے بارے میں تو ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی شکل میں آخری کتاب نازل کی، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ہمیں جاننے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو جملہ مترجمہ کے طور پر ایک بات میں نے کی،
ابھی اس سے پہلے دو عالموں نے آپ کے سامنے تقریر کی، ایک تلنگانہ سے آئے ہوئے ہمارے استاد محترم بزرگ شخصیت، اور اس سے پہلے قاسمی صاحب۔ ان دونوں تقریروں کے اندر بعد میں ابھی مجھ سے پہلے جو مہمانان گرامی یہاں سے گئے، انہوں نے بھی ایک بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارتداد کے فتنے سے بچائے، مرتد ہونے سے بچائے، دین سے پھر جانے سے بچائے۔ اور اس سے پہلے کے بھی خطیب نے یہی بات کی۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے اوپر آزمائش اور امتحان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے دین کے مخالف اس کے دین کے لیے سودا گری شروع کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں جانچ اور آزمائش کے اعتبار سے سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبیوں کے پاس سب سے زیادہ دین ہوتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر اس امت کے جو افراد ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جس کے پاس جتنا دین ہوگا، جس قدر وہ دین پہ عمل کرے گا، اتنی اس کی آزمائش ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ، اگر وہ اپنے دین کے اوپر سختی سے عمل کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اپنے دین سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، فرامین کو جانتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ڈٹ جاتا ہے، دنیا والے چاہے اس کو کتنا ہی پریشان کیوں نہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین کے اندر میں نرمی پائی جاتی ہے، آدھا ادھورا اس کا دین ہے، وہ رب کی توحید سے تو ایمان لایا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، لیکن سماج اور معاشرے اور ملک میں رہنے میں اگر دین کے کسی حصے پہ عمل کرنے میں اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ دین کے اس حصے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دین کا جو حصہ ہے نا بہت کٹر پنتھ والا حصہ اور چھوٹا، اس پہ عمل ہم نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کے دین میں نرمی پائی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کے بقدر ہی آزمایا جائے گا، لیکن اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس کی آزمائش یقینی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ حالانکہ اس سے پہلے کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے تھی جنہوں نے اپنے نبیوں پہ ایمان لایا، اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی، ان کی جانچ کی۔ میرے بھائی، آج فتنے کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے، آپ اپنے دین پر عمل کریں گے تو آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے سے مختلف طریقوں سے روکا جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے، چند ایام پہلے کی ہی یہ بات ہے، یہ گھٹنا ہے، یہ واقعہ ہے، زیادہ دن اس کو نہیں گزرے، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی حافظ صاحب نے اس مدرسے کا جو قیام کیا، جو بنیاد ڈالا، اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے حافظہ بچیاں نکلنے، سامنے باحجاب اس امت کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ ہی کی امت کی ایک بیٹی، جب چند لوگ بھر لوگ ہیں، اس ذہنیت کے لوگ جو آپ کے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر میں چند لوگوں نے ایک باحجاب پردہ دار بچی کے سامنے مختلف قسم کے نعرے لگائے، اسے پریشان کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا برقع اور حجاب پریشر میں آ کر کے اتار دے، اپنے دین کو ترک کر دے، لیکن اللہ اکبر، وہ بچی آپ ہی جیسی تھی، آپ ہی جیسے کسی ماں باپ کی بیٹی تھی، وہ ذرہ برابر بھی ان سے نہیں ڈری اور اس نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اس بچی کا انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ اللہ اکبر تم نے کیوں کہا؟ کہا کہ جب لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے تو کسی قدر میں ڈر گئی تھی، کہ میں نے اللہ اکبر کہا تو مجھے طاقت ملی۔ اللہ اکبر وہ کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا
اللہ کی توحید کو مانا, رسول کی رسالت کو مانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر وہ اس کے اوپر میں ڈٹ گئے. دنیا کی آزمائشیں آئی, پریشانیاں آئی, لوگوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا, لیکن وہ ڈٹ گئے. اور ڈٹنا کسے کہتے ہیں؟ ڈٹنا اسے کہتے ہیں. خاص طور پر میں اپنی امت کی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں, ان بچیوں سے مخاطب ہوں. اس امت کی ایک عورت تھی, ایک صحابیہ, نام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھا. ایمان لے کر کے آئی. مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل اپنے حواریوں کے ساتھ ان کو پکڑ لیتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایک بوڑھی خاتون ہے, پردہ دار خاتون ہے, ان کو سر سے پیر تک بندھنا کر دیتا ہے, مادر ذات بڑھنا بالکل ننگا کر دیتا ہے. کہتا ہے سمیہ اپنے دین سے پلٹ جا. اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ایک ہاتھ میں اونٹ کی ایک رسی باندھ دی جاتی ہے, اور اس اونٹ کا رخ مشرق کی طرف, ایک اونٹ کا رخ مغرب کی طرف, یعنی ایک اتر تو ایک دکن, ایک پچھم تو ایک پورب. ان کے دونوں پیروں میں بھی رسی باندھ دی جاتی ہے. مادر ذات بڑھنا ہے, اور وہ چار اونٹ وہ اس جانب تو اس جانب. ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کے نیزے لگاتا ہے, چوکے لگاتا ہے. صحیح حدیث کے اندر مورخین نے لکھا بھی ہے اس واقعے کو. ان کے شرمگاہ تک میں نیزے مار کے کہتا ہے سمیہ محمد کے دین سے پلٹ جا, دین سے پلٹ جا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا مسکرا. ابو جہل کہتا ہے کہ میں تجھے تکلیف دے رہا ہوں, تو مسکرا رہی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ابو جہل مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد ابو جہل یہ حکم دیتا ہے کہ ان دونوں یعنی ان چاروں اونٹوں کو, دو کو داہنی جانب اور دو کو بائیں جانب دوڑا دیا جائے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جسم دو حصوں میں چر جاتا ہے, لیکن ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل رہی ہے. اپنے دین سے ذرہ برابر وہ پیچھے نہیں ہٹی. ضرورت آج کے اس دور میں استقامت کی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ, مشرکین نے ان کو پکڑ لیا اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے, محمد کے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کرتے تھے. میرے بھائی, اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں, ایک بات جان جائے, استقامت ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی, دین پر چلنے سے ہمیں روکا جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بولڈ بنائے, لیڈر بنائے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا کرے. ترمذی کی ایک صحیح روایت, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, وہ چھوٹے سے صحابی ہیں, بچے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. لفٹ لی تھی, اللہ کے رسول کی سواری کے پیچھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کیا سکھا رہے ہیں, غور سے سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے ہیں, ہم کہیں گے ان چھوٹے بچوں کو ہم کیا سکھائیں, یہ نہیں سمجھ سکتے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں, کہتے ہیں یا غلام, اے پیارے بچے, اے چھوٹے سے بچے. غلام عربی زبان میں وہ داس کو نہیں کہتے, غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو. یا غلام, اے بچے, انی اعلمک کلمات, میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں, میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں. اگر تو اس کے اوپر عمل کرے گا, اس کے اوپر ڈٹ جائے گا, تو دنیا میں بھی سرخرو ہوگا, آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. فرمایا اللہ کے رسول یا غلام انی اعلمک کلمات, اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے احکام, اس کے فرامین, اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر. آج ہم کہتے ہیں نا, چاہے ملک نیپال ہو, ہندوستان ہو, چاہے دنیا کا کوئی حصہ ہو, ہم پریشان ہیں. ہماری عزت و آبرو, ہمارے ادارے, مالی لیڈرز کے جو پرابلم ہے, ہم پریشان ہیں, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. عزت ایسے ملے گی, عزت ایسے ملے گی, عزت ایسے ملے گی. اللہ کی قسم, عزت کیسے ملے گی؟ عزت صرف دین پر چلنے سے ملے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے. بیت المقدس جو آج فلسطین میں ہے, وہ بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے, جب وہ مقدس یعنی بیت المقدس فتح ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی, آپ آئیے اور بیت المقدس کی چابی آپ کو دے دی جائے گی. عیسائیوں سے وہ ملک فتح ہوا, عیسائیوں کے قبضے میں بیت المقدس تھا, مسلمانوں نے اپنی مسجد کو حاصل کیا. اللہ اکبر. تاریخ اس بات کو اور ایسی مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار
سوار ہو کر کے فلسطین جا رہے ہیں، فلسطین، ان کے ساتھ ان کا غلام ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے غلام کو، اپنے داس کو، اپنے سلیب کو کہا کہ کچھ دیر تک تو اونٹ پر بیٹھے گا، کچھ دور میں بیٹھوں گا۔ مطلب جب غلام کی باری آتی غلام اونٹ پر بیٹھ جاتا۔ آج دیش کے بڑے بڑے مکھیہ منتری، پردھان منتری، بڑے بڑے ملینریز اور بلینریز ہیں، نہ جانے کتنے سماج سیوک ہیں اور اپنے اندر، اپنے دل کے اندر جنتا کا درد لیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے دسترخوان پر کبھی انہوں نے اپنے کسی ڈرائیور کو، اپنے غلام کو یا اپنے سے نیچے طبقے کے اپنے کرمچاری کو بٹھایا نہیں۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، ان کے بیڈ روم کے اندر یعنی ان کا جو ڈائننگ ہال ہے اس کے اندر ایٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق اس غلام کو، اس داس کو اپنے اونٹ پر بٹھاتے ہیں کہ یہ تیری باری، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو اونٹ کی نکیل خود پکڑ لیتے ہیں، اور پھر جب ان کی باری آتی ہے تو یہ بیٹھتے ہیں اور پھر غلام نکیل پکڑتا ہے، بیت المقدس لے جاتے ہیں، فلسطین میں داخل ہوتے ہیں۔ عیسائی راہب ان کا پوپ دیکھ کر کہتا ہے ہم نے اپنی کتاب کے اندر ایسے ہی صفت والے کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، جب فلسطین میں حضرت عمر فاروق داخل ہوتے ہیں، غلام اونٹ پر اور مسلمانوں کا خلیفہ، امیر المومنین، خلیفہ وقت عمر فاروق جیسی شخصیت، وہ اونٹ کے نیچے کھڑا ہوا اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عدل ہے، یہ مساوات ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم غیروں تک اس عدل و مساوات کو پہنچائیں۔ میرے بھائی، اسی واقعے کے اندر جو اہم بات بتانی ہے وہ یہ، آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر ہونے چاہیے، انجینئر ہونے چاہیے، پروفیسر ہونے چاہیے، IAS IPS ہونے چاہیے، پبلک سروس کمیشن کے اندر میں ہمارے بچے کمپیٹ کرنے چاہیے، اور ڈفرینٹ قسم کے جو ٹیکنیکل ایگزامز ہوتے ہیں ان ایگزام کے اندر میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں، کالجز کے اندر ہمارے طلبہ جو ہیں وہ آنے چاہیے، ضرور آنے چاہیے۔ لیکن ہم اگر اپنی شکل و صورت کو بگاڑ لیں اور ہم چاہیں کہ ہم کوٹ بوٹ اور ٹائی صرف لگا کر کے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے عزت حاصل کر لیں گے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگوں سنو، من لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے۔ وہ عمر فاروق ان کے سامنے مسلمانوں کا سپہ سالار کہتا ہے، اے امیر المومنین، آپ پیدل چل رہے ہیں، اونٹ کے نیچے ہیں، ارے آپ کے کپڑے غبار آلود ہیں، کپڑے پہ کیچڑ لگ گیا ہے، کپڑا میلا ہے، بوسیدہ ہے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تھوڑا ڈھنگ کا کپڑا پہن لیجئے۔ اللہ اکبر، تھوڑا کریچ والا اچھا سا کپڑا پہن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم کپڑے اور لباس کے ذریعے عزت چاہتے ہو۔ ان کا ایک تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ سنو، ہم مسلمان مکہ کے باسی اس دنیا کے ذلیل ترین لوگ تھے، جسے کبھی قیصر ڈراتا تھا تو کبھی کسرا۔ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جب ان کے دور میں ابرہہ نے مکہ پہ حملہ کیا، وہ اپنے تمام قبیلے کو لے کر پہاڑ میں چلے گئے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا۔ اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا، اور سورہ فیل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کپڑے اور لباس اور ڈریس کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، سنو، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت کے طلبگار بنیں گے، اذلنا اللہ، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈنے سے کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ یہ تمام لوگ سن لیں، سمجھ لیں۔ آج اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ عزت تمہارے لیے ہے، لیکن ہمیں عزت نہیں حاصل۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں، اے بچے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی احکام اور اس کے فرمان پر عمل کر، تو ہر جگہ اپنے سامنے اللہ کو پائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بنیادی نقطہ اپنے چھوٹے سے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر. اور آگے کا جملہ تاریخی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سکھایا. اگر آج ہم اس کو سمجھ جائیں، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت، نہ اپنے دین کے سودا کرنے کی ضرورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، اے بچے جان لے، وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، سن لو، اگر یہ پوری کی پوری دنیا مل کر کے اگر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله عليك، تمہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں سن لو، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر پوری کی پوری دنیا، اس پوری کائنات کے لوگ اگر تجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے، کوئی سرکار کتنی بھی بڑی جماعت ہو، کتنی بھی بڑی مشنریاں ہو، اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك بشيء، لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، وہ تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. پھر نبی نے فرمایا کہ رفعت الاقلام، تقدیر لکھا جا چکا ہے، قلم اٹھایا جا چکا، وجفت الصحف، اور یہ صحیفے یہ کاغذ خشک ہو چکے ہیں. میرے بھائی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر چاہے جتنی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہمیں اپنے دین کا سودا نہیں کرنا. میں آدھا گھنٹہ کا مجھے وقت کیا تھا، بتایا انہوں نے پہلے 5-7 منٹ موجود ہیں. میں آپ کے سامنے استقامت کی ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. مشرکین نے ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا. جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور محمد کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. کئی دنوں تک مکے میں ان کو پکڑ کر کے اریسٹ کر کے رکھا گیا. تمام لوگوں نے یہ میٹنگ کیا، مشورہ کیا کہ اس کو کیا کیا جائے. کہا کہ اس کو سولی دے دی جائے، پھانسی دے دی جائے. غور سے سنیں ہمارے نوجوان، پھانسی دینے کے لیے مکہ کے میدان میں ان کو لے آئے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے ایک سولی، وہ جو پھانسی کا پھنجا ہوتا ہے، وہ بنایا گیا، اسٹیج لگایا گیا. اس پھنجے پہ انہیں کھڑا کیا گیا، ان کے جسم کو نیزے سے مار مار کے چھلنی کر دیا گیا. کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہ بچی تھی جہاں پہ خنجر مارا جاتا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ خود اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد اجمع الاحزاب قولی وعلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وقد خربوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع سبيل الممنعين. کہتے ہیں اللہ، ان لوگوں نے میرے پھانسی کے منظر کو دکھانے کے لیے اپنے قوم اور قبیلے کی تمام بیٹیوں کو، عورتوں کو، سب کو اکٹھا کر لیا ہے. آخر کہتے ہیں آگے وقد خيروني الكفر والموت دونه، اے اللہ انہوں نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر میں تیرے دین، اگر تیرے دین، تیرے محمد، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے میں سمجھوتا کر لوں، میری گردن آزاد کر دیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے. وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمع. اے اللہ میری آنکھیں جو ہے بغیر آنسوؤں کے بالکل بھر چکی ہے. اس کے بعد حضرت خبیب نے ایک تاریخی جملہ کہا، کہتے ہیں وَلَسْتُ وَالِدِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا. آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو نمونہ بنا لے. کہتے ہیں وَلَسْتُ وَالِدِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا. اللہ اکبر. اے اللہ، اگر تیرے دین پر چلنے کی بنا پر، تیرے نبی کے فرمان پر چلنے کی بنا پر، صرف برقع پہننے کی بنا پر، داڑھی رکھنے کی بنا پر، مدرسے کے اندر قرآن حفظ کرنے کی بنا پر، اللہ کے ان بندوں کو جو شرک کر رہے ہیں توحید کی دعوت دینے کی بنا پہ، صرف مسلمان ہونے کی بنا پہ اگر مجھے قتل کر دیا جائے، وَلَسْتُ وَالِدِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَسْجَعِي، تو اللہ کے راستے میں کس پہلو پر میں مارا جاؤں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے بعد حضرت سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. حضرت خبیب سے کہتے ہیں، غور سے سنیں، أَيَسُرُّكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عِندَنَا نَضْرِبُهُ وَأَنَّكَ فِي أَهْلِهِ. اے خبیب، تمہارا جسم چھلنی ہو چکا ہے، پھانسی کا پھنجا تیار ہے، کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی؟ أَيَسُرُّكَ أَنَّ مُحَمَّدًا عِندَنَا، محمد ہمارے پاس ہو، ان کو ہم پکڑ کے لے آئے، نَضْرِبُهُ وَحَمَّد کی گردن مار دیں، وَأَنَّكَ فِي أَهْلِكَ، اور تم اپنے اہل و عیال میں چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلے جاؤ. حضرت خبیب تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں لا،
वल्लाहि मा यसुर्रुनी अन्नी फी अहली व अन्न मुहम्मदन फी मकानिhi الذी हुवा फी तुसीबहु शौकतन तुज़ी। कहते हैं नहीं नहीं ऐ अबू सुफियान सुनो, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने बीवी बच्चों के दरमियान खुशो खुर्रम आराम से बैठे मजा करता रहूं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मौजूद हो अगर उनके पैर में कांटा भी चुभ जाए, मुझे ये भी गवारा नहीं। ये एक मुसलमान का ईमान होना चाहिए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह वक्त ने दीन के मामले में बड़ा सताया और रोजाना सुबह शाम उनके ऊपर 70 कोड़े लगाए जाते थे। जो जल्लाद कोड़ा लगाता था वो कहता है अगर मैं किसी हाथी को कोड़ा लगाता तो वो चीख पड़ता। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को दबाने वाले दूसरे खलीफा ने आजाद कर दिया कि इससे पहले इस पर बड़ा जुल्म हुआ है। तो हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हमेशा दुआ किया करते थे, रहिमल्लाहु अबल हैसम, अल्लाह अबल हैसम पर रहम करे, अल्लाह अबुल हैसम पर रहम करे। उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक दिन मैंने अपने बाप से पूछा, अरे अब्बा जान ये किसके लिए आप दुआ करते हैं, अबुल हैसम कौन है? जेल से आने के बाद हमेशा आप दुआ करते हैं अल्लाह उसके ऊपर रहम करे। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो है मेरे बेटे, अबुल हैसम अपने वक्त और अपने दौर का सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू और एक नंबर का क्रिमिनल था, एक नंबर का क्रिमिनल। जब खलीफा मामून ने मुझे कैद किया दीन के मामले में, वो चोर वो डाकू मुझसे रास्ते में मिला, कहा अहमद बिन हम्बल अरे मैं तो बड़ा कमीना शख्स हूँ, मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, डकैती करता हूँ, लोगों का माल लूटता हूँ, बार बार पुलिस मुझे पकड़ती है, कोड़े लगाती है, सजा दिया जाता है, फिर मैं रिहा होता हूँ, फिर वही काम करता हूँ। कहा अहमद बिन हम्बल मैं तो शैतान के रास्ते में डटा रहा, इस्तिकामत इख्तियार की, तू अल्लाह के दीन के मामले में पकड़ा गया है, अल्लाह के दीन को रुसवा न करना, इस्तिकामत के साथ डटे रहना। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मेरे ऊपर कोड़े लगाए जाते थे मुझे वो डाकू याद आता था। उसने नसीहत की थी कि अहमद बिन हम्बल मैं तो गलत काम के अंदर इस्तिकामत दिखाया, मजबूती के साथ डटा रहा, हक के रास्ते पर है, डटा रहना। उस चोर और डाकू की बात मुझे हक पर कायम रखा और आज हक पर कायम रहने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रिहाई अता की है। खुलासा कलाम ये, मैं स्टेज पर मौजूद अपने मिल्लत के नौजवान और बुजुर्ग लोगों को और सामने मौजूद और अपनी माँ बहनों बेटियों को, इन बच्चियों को ये आखिर में यही कलमा कहना चाहता हूँ कि आपने जो कुरान करीम हिफ्ज़ किया है, क्या आप जो दीन इस्लाम पर चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आप ये न समझें कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन करके आप इज्जत पालेंगे। वो जरूरी चीजें हैं, लेकिन आप दीन पर कायम रहकर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम चल करके इज्जत पा सकते हैं। और एक बात जान जाए कि जो शख्स जिस कदर सच्चा और पक्का मुसलमान होगा वो उस कदर अपने मुल्क का सबसे बड़ा मोहब्बत करने वाला होगा। जिस कदर सच्चा पक्का मुसलमान उस कदर मुहिब्बे वतन होगा और उस कदर वो देश प्रेमी होगा। अगर आप सच्चे मुसलमान जिस दिन बन गए तो इंशाअल्लाह उस दिन आप सच्चे देश प्रेमी भी बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी की अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम और फरामीन के ऊपर में अमल करने और फिर उसके ऊपर डट जाने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।